جی وہ آپ نے جو ذکر کیا نا کہ اب اس کے لیے لفظ ڈسپیرٹی بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اربن سینٹر میں جو سہولیات موجود ہیں اور جو رورل میں، کیونکہ ڈسپیرٹی کا تو مطلب ہے نا کم زیادہ، وہاں پر تو ہے ہی نہیں نا، ڈاکٹر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، وہ ایک کمپاؤنڈر ہوتا ہے، وہی جھاڑو دیتا ہے، وہی ٹیکہ لگا دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ادھر تو جوک بنے ہوئے ہیں کہ اینو لور لے جو انہیں نہیں بچنا، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ جوک ہوتے ہیں وہ معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں نا۔ سو اگین آپ کو اب یہ بہت ایک جو ہے نا انٹرینچڈ مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کو ڈاکٹرز کو وہ والی سہولیات، ان کے بچوں کی اچھی تعلیم، ان کا اچھا لائف سٹائل وہاں پر دینا پڑے گا، ورنہ کوئی بھی ڈاکٹر کیوں جائے گا ایسی جگہ پر رہنے۔ سو یہ بہت بڑے مسائل ہیں پاکستان میں۔ اور پھر وہی بات ہے بجٹ، آپ نے کہا نا کہ جی حکومت کی سیریسنس کیا ہے ہیلتھ کو لے کے، یہ پتہ لگے گا کہ جب آپ اس کو زیادہ پیسے ایلوکیٹ کریں گے۔ یہاں پر تو پیسے ایلوکیٹ زیادہ نہیں کیے جاتے، بلکہ اکثر وہاں سے نکال کر کہیں اور لگا دیے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، انہوں نے ایک صحت کارڈ شروع کیا تھا، اگین بڑی اچھی ان کی نیت تھی ان کی بڑی اچھی نیت، لیکن ہم نے تب بھی کہا تھا کہ یہ نہیں چل سکتا، اس کی وجہ ہے میتھس نہیں انہوں نے کیا۔ اچھا اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی ایک ہیلتھ کارڈ شروع کر رہی ہیں، اگین بڑی اچھی نیت ہے ان کی، لیکن ہمارے ساتھ کوئی انہوں نے میتھ کر کے شیئر نہیں کیا کہ یہ چلے گا کیسے۔ مثلاً آپ نے کیا میتھ کیا ہے کہ ایک صوبے کے اگر اتنی آبادی ہے تو ان میں سے کتنے پرسنٹ ہے جن کو علاج معالجے کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ اچھا ان پرسنٹیج میں سے کتنے پرسنٹ ہیں جن کو جو ہے کچھ زیادہ خرچے والا علاج چاہیے، کتنے ہیں جن کو کم خرچے والا علاج چاہیے، ان کی انشورنس کتنے پیسوں پہ ہوگی، اگر اس سے ایکسیڈ کر جاتا ہے تو کیا ہوگا، اگر اس سے کم ہوتا ہے تو کیا ہوگا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ جب تک آن پیپر نہ آئیں، جب تک ہمارے ساتھ شیئر نہ ہو بھائی، میرا مطلب ہے عوام، تو تب تک آپ اس سے نہیں کر سکتے۔ ابھی ہمارے ادھر ہی شو پہ ڈاکٹر علی رزاق صاحب میرے خیال میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا اور بالکل ٹھیک بتایا کہ جی اس دفعہ بے تحاشا علاج ہوئے ہیں، خاص طور پہ بچوں کے جو دل میں سوراخ ہوتا ہے، وہ پورے پنجاب میں سے کوئی ایک بچہ ایسا نہیں تھا جس کو سرجری چاہیے تھی اور اس کی سرجری نہیں ہوئی، جس کی سرکاری اسپتال میں ہو سکتی تھی ہوئی، جس کی نہیں ہو سکتی تھی اس کو پرائیویٹ لے جایا گیا اور فری پنجاب گورنمنٹ نے اس کا علاج کروایا۔ اور اس سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن میں نے ان سے اگلا سوال کیا، میں نے کہا جی کہ اس کے پیسے آپ نے ہیلتھ بجٹ میں سے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو ہم نے کہیں اور سے پیسے ارینج کیے، کسی اور ہیڈ سے۔ تو میں نے کہا پھر اگلے سال کیا ہوگا؟ سو اب بات یہ ہے کہ جب آپ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، اگین نیتوں پہ سوال نہیں ہے، نیتیں بڑی اچھی ہیں، لیکن جب تک پراپر طریقے سے کام نہیں ہوگا، آپ اس سال اچھا کر لیں گے، اگلے سال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بالکل سر، اور دیکھیں یہ تو ڈیفینیٹلی پروگرامز ہیں، نیت بالکل اچھی ہوگی، آئی ایم شیور اچھی ہے، اور کام کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر، لیکن جو ہیڈز کی موومنٹ ہے نا، اس سے پھر ایک سیاستدان تو بہت گھبراتا ہے، بیوروکریسی بہت گھبراتی ہے کہ جی بعد میں کل کو پھر اس کی جسٹیفیکیشن بھی دینی پڑ جائے گی۔ تو آپ ڈے ون سے اس کے اندر کوئی مقرر کر دیں، مطلب جیسے یہ پروگرام اگر اچھا گیا ہے تو اس جب پنجاب کا بجٹ آئے گا فیڈرل بجٹ کے بعد آپ کا، تو اس کے بعد اس کے اندر پھر ایک شاید اس کی گنجائش رکھی جائے، لیٹس سی، وی ڈونٹ نو۔ دوسرا سر اس کے اندر ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھا جائے کہ پاکستانی عوام کے کور میڈیکل ایشوز کیا ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹری کے اندر یہ بھی تو ہوتا ہے نا، ایک ملک جو ہے جی اس کے اندر جی کور میڈیکل ایشوز ہی ہیں۔ دیکھیں ہم نے اتنے سالوں کے اندر اس چیز کی نشاندہی کر لی کہ ڈائبٹیز ایک یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، ہائپر ٹینشن جو ہے یہاں پہ، یہ 3-4 جو ہیں بہت یہ مسئلے ہیں جو عموماً ایڈلٹ میلز اینڈ ایڈلٹ فیمیلز کو ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر کینسرز لے لیں دیگر اس کے اندر، تو بریسٹ کینسر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں کے اندر۔ تو یہ ایک نا لینیج آ رہی، انسولین، ابھی ہم نے عید کے اوپر ایک وہ ڈاکٹر سامیہ آئی ہوئی تھی یہاں پہ، ان سے بات کی تھی تو وہ کہہ رہی تھی انسولین انٹالرنس کی بات کر رہی تھی، ریزسٹنس سوری، اس کی بات کر رہی تھی کہ یہ ایک اگر آپ جنریشنلی دیکھنا شروع کر دیں یا اس خطے کا آپ بہت پرانا معائنہ کر لیں تو اس کی وجہ سے یہ چیز ہو۔ اب یہ ساری چیزیں جو یہ اسٹیبلشڈ اگر فیکٹس ہیں تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اس کا بیسیکلی مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آنے والے سالوں میں ایک ریگولر لائن آف پیشنٹس آئیں گے جو کہ اس مرض سے سفر کر رہے ہوں گے، which basically means کہ آپ کے پاس ایک کنسسٹنٹ سپلائی ہے آف پیشنٹس، جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن سر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہر ڈاکٹر جو ہوتا ہے یا ہر شعبے میں جو بندہ داخل ہوتا ہے وہ ایک بہتری لانے کے لیے تو کرتے ہی ہیں، لیکن اینڈ میں انہوں نے اپنا لائف اسٹائل بھی انہانس کرنا ہے، اس سے پیسے بھی کمانے ہیں۔ تو پھر یہ اس قسم کی خبر آتی ہے کہ لوگ ڈاکٹری کی طرف نہیں جا رہے، تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ لوگ ڈاکٹری کرنا نہیں چاہتے شاید، یا ایسے پیسہ نہیں بنا جائے، یہ سوچتے ہیں کہ اس میں پیسہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے اس کے اندر پیسہ ہے،
لیکن آئی تھنک وہ جو اسٹرگل ہے، وہ جو جتنا رگڑا لگتا ہے اس کے اوپر، اور وہ بھی دیکھتے ہوں گے جی کہ اگر آپ صرف گن لیں، آپ فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں یہاں پہ کہ کارڈیو کے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کون ہیں، سب ان کے پاس جانا چاہتے ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں اس کے اندر کہ بھئی اس کا مطلب ہے ایجوکیشنل لیول کے اندر ایک ڈسپیرٹی ہے کہ یار ایک شخص جو ہے جو کہ یہاں کے ای یا آپ کے باقی جو ہیں میڈیکل اسکول سے نکل کے باہر ہو کے آ گئے نا، تو اب ان کی لائف سیٹ ہے. اب ہر بچے کو یہ اپرچونیٹی نہیں ملتی، تو آپ اپنے میڈیکل کالجز جو ہیں ان کا بھی وہ اسٹیچر اگر بنے یا کوئی ایکسچینج پروگرام سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ. میں صرف بات بنیادی طور پہ گھوم پھر کے میں وہیں آ رہا ہوں کہ اس کے اوپر بیٹھ کے کسی نے بہت کیئرفل ڈسکشن کی ہے. وہ کمیٹیز تشکیل ہوئی ہیں ابھی تک، مجھے نہیں لگتا. جی ایگزیکٹلی، دیکھیں جو ڈاکٹر اسٹیبلشڈ ہے نا، جو باہر پریکٹس کر چکا ہے، وہ تو پاکستان واپس آتا ہے بڑے شوق سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی جو لیجٹ منی آپ کہہ لیں وہ اگر یہاں پر کم بھی ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ڈالرائزڈ چھوڑ کے ادھر روپی میں آ رہا ہے، تو جو اس کو ٹیکس بریکس مل جاتی ہیں جو وہاں نہیں ملتی یہاں پہ، مطلب ظاہر ہے مطلب سرکار تو نہیں دیتی لیکن ڈاکٹرز لے لیتے ہوتے ہیں ٹیکس بریکس. اور یہاں پہ ڈاکٹر کو اگین اسٹیبلش ڈاکٹر کو پکڑے گا کون؟ سب نے اس سے علاج کروانا ہے. سو بنیادی بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلش ڈاکٹر نا اس کی زندگی تو پاکستان میں بہت اچھی ہے. مسئلہ تو ہے انٹری لیول پہ. اب ہم نے انٹری لیول پہ اس کام کو لوکریٹو کیسے بنانا ہے یہ حکومت بیٹھ کے سوچے. اس کی وجہ یہ کہ اگر انٹری لیول پر لوگ نہیں آئیں گے تو بعد میں اسٹیبلش کیسے ہوں گے؟ مطلب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ یہ وہی پاکستانی ڈاکٹرز ہیں نا جو کہ پھر باہر پریکٹس بھی کرتے ہیں اور پھر ایک دن ایونچولی واپس بھی آ جاتے ہیں. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ گورے پاکستان آنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے، آئے گا تو وہی جو کبھی نہ کبھی پاکستانی تھا، جس نے دیکھا ہوا ہے، جس کو پتہ ہے ادھر کیا حالات ہیں. سو بات یہ ہے کہ انٹری لیول کو لائیں. بڑی اچھی بات ہے کہ ہر ایک کے پاس یہ مواقع نہیں ہے کہ وہ باہر چلا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بھی تو معاملات چلانے ہیں نا. مطلب وہ ٹھیک ہے برین گین آپ کہتے ہو جی باہر ایک بندہ جاتا ہے وہ ہمیں یہاں پیسے بھیجتا ہے، لیکن بہرحال ایک ملک چلانا ہے. ایک سرٹن نمبر آف ڈاکٹرز، ایک سرٹن نمبر آف انجینئرز، ایک سرٹن نمبر آف بزنس ایکیومن کے لوگ آپ کو اس ملک میں چاہیے ہیں. یہ 24 کروڑ کی آبادی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا کا سارا ٹیلنٹ باہر بھیج دو. ادھر کیا پلمبر سے کرواؤ گے اپنا جو ہے وہ اینجیوگرافی؟ یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو ادھر کچھ چاہیے. بالکل چاہیے سر. اور اگین یہ تو چلیں ہماری ڈاکٹرز کی حد تک بات ہوگی. تو میرے خیال میں ہم نے ابھی اس چیز کی تو انویسٹیگیشن یا اس چیز کی رپورٹ میرے سامنے نہیں ہے کہ نرسز کی کتنی شارٹ فال ہے، کہ آپ کا باقی جو سٹاف ہوتا ہے، آپ کے پیتھولوجی کا، ریڈیولوجسٹ کا اور باقی دیگر لوگوں کا جو ہے ایک ان کا بھی شارٹ فال یقیناً پھر ادھر ایگزسٹ کرتا سر میں ہوگا. آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ سرکاری نرس کے لیے پاسپورٹ بنوانا اتنا مشکل کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کو ڈر ہوتا ہے کہ اس کا پاسپورٹ بن گیا یہ نکل جائے گی یا نکل جائے گا اور واپس نہیں آئے گا، کیونکہ ایک تو پوری دنیا میں شارٹ فال ہے اور دوسرا پاکستان میں بھی شارٹ فال ہے. بالکل سر. تو اگین سر یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ایک اگین کسی قسم کی گفتگو ہونی چاہیے. یہ جو فگرز اٹ سیلف ہے یہ اگر کسی نیشنل لیول کے اوپر ان کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو رہی، چلیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی بھی بجٹ چل رہا ہے، لیکن کوئی شخص، کوئی سیاستدان، کوئی اس کو پارلیمنٹ میں لے کے اس کے اوپر ڈسکشن تو شروع ہے تاکہ پھر آگے اس کے اوپر وہ کام ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جب ڈسکشنیں ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ چیز ٹھیک بھی ہونے کی شروعات تو ہوتی ہے، تو وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.